نمبر 4، نبی کا چوتھا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ نبی کی اتباع کی جائے، نبی کے نقش قدم پر چلا جائے، نبی کے طریقے کو فالو کیا جائے، نبی کے جیسی نماز پڑھی جائے، نبی کے جیسی زکوٰۃ دی جائے، نبی کے طریقے پر حج کیا جائے، نبی کے طریقے پر عمرہ کیا جائے، نبی کے طریقے پر زندگی گزاری جائے۔ یہ نبی کا چوتھا حق ہے۔ کوئی دنیا کا مسلمان اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، نیک نہیں بن سکتا جب تک نبی کی اتباع نہ کرے۔ کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے تو دھوکہ مت کھا جانا وہ اللہ کا ولی ہے۔ کوئی کرتب دکھا رہا ہے، کرشمہ دکھا رہا ہے، دھوکہ مت کھا جانا کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے جب تک تم نبی کی اتباع نہ کرو گے، نبی کی پیروی نہ کرو گے، اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا۔ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو؟ نبی کی اتباع کرو۔ آج کا مسلمان نبی کی حدیث پڑھو، نبی کا صحیح فرمان پڑھو، مسلمان کی زبان سے ایسا ہے ویسا ہے، چون چراں اگر مگر یہ وہ دنیا بھر کے باتیں، دنیا بھر کے بہانے نکلتے ہیں۔ مسلمان کی زبان سے، ایک مومن کی زبان سے نبی کا فرمان سننے کے بعد، نبی کی حدیث سننے کے بعد اگر مگر چون چرا کبھی نہیں نکلنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ایک مسلمان کی شان تو یہ ہے، ایک مسلمان کو تو ایسا ہونا چاہیے اس کے سامنے اس کے نبی کی حدیث پڑھی جائے تو اس کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلے، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ اگر دنیا میں کوئی ایسی شخصیت ہے جس کی ہر بات مانی جائے گی تو وہ صرف ایک ہستی ہے، اور وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ جب اللہ کا حکم آ جائے، رسول کا حکم آ جائے تو پھر تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی چوائس نہیں ہے، تمہیں ماننا ہی ہے، تسلیم کرنا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرا نبی جو دے دے لے لو، میرا نبی جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ تو نبی کی اتباع کرنا، نبی کی اطاعت کرنا، یہ نبی کا چوتھا حق ہے ہمارے اور آپ کا۔